بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر تذکرہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہجرت مدینہ کے یادگار اور تاریخی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اور یہ کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ نے اسے بے لگام اور آزاد چھوڑ دیا تھا، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے جہاں حکم ہوگا یہ خود بخود وہاں بیٹھ جائے گی، لہذا چلتے چلتے وہ اونٹنی جس جگہ جا کر خود بخود بیٹھ گئی تھی، اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ خاندان بنو نجار کا محلہ تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ یہ وہی جگہ تھی بعینہ کہ جہاں بعد میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی، اور آج تک مسجد نبوی جس جگہ آباد ہے یہ وہی جگہ تھی کہ جہاں وہ اونٹنی اس روز ہجرت مدینہ کے موقع پر آ کر خود بخود بیٹھ گئی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے یہی چیز منظور تھی اور یہی حکم تھا کہ یہ اونٹنی اسی جگہ آ کر بیٹھ جائے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگرچہ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور میزبانی کا شرف اسے نصیب ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جس کسی کا دروازہ سب سے زیادہ قریب سامنے نظر آ رہا تھا اس کا حق سب سے زیادہ تھا، اور اس خوش نصیب ترین انسان کا نام تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے حبیب اور جو کہ سید الاولین والآخرین اور جو کہ اشرف الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا یہ شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آیا، اور خود بخود یہ شرف ان کے نصیب میں نہیں آ گیا، بلکہ یقیناً ان کے نصیب میں یہ شرف تو خود زمین و آسمان اور تمام کائنات کے خالق و مالک یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے یہ شرف ان کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ اور گویا کہ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، اور گویا کہ ان کی تو اب قسمت ہی جاگ اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا یہ شرف، اور یہ کہ ناظرین کرام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا وہ 2 منزلہ تھا، یعنی 2 منزلیں تھیں، ایک زیریں اور ایک بالائی، ایک نچلی منزل ہے گراؤنڈ فلور کہہ لیجئے، اور ایک بالائی منزل ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ، اپنی بیوی ام ایوب کے ساتھ مشورے کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بالائی منزل ہے، اوپر کی منزل، وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیں گے، مخصوص کر دیں گے،
اور ہم خود بس نیچے رہیں گے۔ اوپر کا جو حصہ ہے مکان کا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے مخصوص ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے جب اپنی اس خواہش اور اس فیصلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں انہیں یوں کہا کہ دیکھو ابو ایوب، تم میاں بیوی اوپر ہی رہو اور مجھے نیچے رہنے دو۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ بہت سے ملاقاتیوں کی آمد و رفت کے سلسلے رہیں گے، ظاہر ہے، اور اگر یہ ملاقاتی پہلے مکان کے نچلے حصے میں داخل ہوں پھر وہاں سے گزر کر اوپر جائیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی دشواری ہوگی۔ پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اوپر کی منزل میں آنا اور کچے مکانات تھے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو یوں سلامتی کے لحاظ سے اور حفاظتی نقطۂ نظر سے بھی یہ چیز مناسب نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اوپر کی منزل میں اکٹھے ہوا کریں روز روز، اور پھر یہ کہ نیچے سے گزریں گے تو جو نیچے کے مکین ہیں ان کے لیے بھی یہ بات زحمت کا سبب بنے گی۔ ادھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ ام ایوب، ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نیچے رہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اوپر رہیں، یہ تو ادب کا تقاضا ہے اور عزت و احترام کا یہ معاملہ ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اوپر اگر یہ لوگ رہیں گے تو یہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ جب ہم اوپر اٹھیں بیٹھیں گے، ظاہر ہے، اور چلنا پھرنا بھی ہوگا ضروریات سے، تو نیچے آواز آئے گی قدموں کی، چلنے پھرنے کی، اور اس آواز کی وجہ سے، قدموں کی اس آہٹ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہوگا، اور پھر یہ کہ چلنے پھرنے کی وجہ سے گرد و غبار بھی شاید نیچے گرے گا، چھت سے گرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات باعث زحمت بنے گی۔ یوں کہنے لگے ابو ایوب، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو مکانات تھے وہ اس قدر پختہ نہیں تھے اور اتنے معیاری تو نہیں تھے کہ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہیں۔ کچے مکانات تھے کہ اوپر کوئی چلے گا تو نیچے آواز بھی آئے گی اور شاید گرد و غبار بھی نیچے گرے، تو یہ تمام باتیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کے ذہن میں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب خواہش کا اظہار فرما دیا کہ میں اوپر رہنا چاہتا ہوں، کہ میں نیچے رہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اوپر رہیں، اب ظاہر ہے کہ اس خواہش کا احترام ضروری تھا، اور انہوں نے دونوں میاں بیوی نے اسی خواہش کا احترام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچلی منزل خالی کر دی، اور دن بھر جب وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، اور اس کے بعد جب رات ہوئی، آرام کا وقت ہوا، تب ان دونوں نے اجازت چاہی، اور اجازت حاصل کرنے کے بعد یہ دونوں اوپر کی منزل میں چلے گئے، میاں بیوی یعنی ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہما۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد اوپر کی منزل میں دونوں لیٹ گئے سونے کے لیے، لیکن ناظرین کرام، جب کچھ وقت گزر چکا، ابو ایوب انصاری اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی بیوی کو بھی جگانے لگے، اور یوں کہنے لگے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ام ایوب،
یہ ہم نے کیا کر ڈالا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اے ام ایوب ذرا سوچو، ذرا تصور کرو، ہم اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نیچے، یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ کہ ہمارا سونا جاگنا، ہمارا چلنا پھرنا اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ اوپر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے؟ یہ کیا کر دیا ہم نے؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوئی۔ یوں کہنے لگے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے۔ تب وہ بھی پریشان ہو گئیں کہ بات تو جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اے ابو ایوب، بات تو درست کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپر ہیں، اٹھنا بیٹھنا اور یہ کہ چلنا پھرنا، سونا جاگنا، ہمارا سبھی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ابو ایوب مزید یوں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رشتہ ہے اور تعلق ہے آسمانوں والوں کے ساتھ، آسمانوں کے ساتھ رشتہ ہے اور آسمان والوں کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے کہ وہاں اوپر سے، بلندیوں سے، آسمانوں سے، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت کے سلسلے ہوا کرتے ہیں، وحی لاتے ہیں جبریل امین علیہ السلام، اوپر سے آسمانوں سے یہ آنا جانا فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگا رہتا ہے۔ تو جس کسی کا رشتہ ہو آسمان والوں کے ساتھ، اوپر والوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مقام و مرتبہ بھی اوپر ہی ہوگا اور اسے اوپر ہی رہنا چاہیے۔ جبکہ ہم آ گئے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اب کیا کیا جائے؟ سوچنے لگے کہ ڈرتے ڈرتے واپس جائیں نیچے اور گزارش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے۔ پھر سوچ میں پڑ گئے کہ ہم جائیں گے ابھی رات کو نیچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہوگا، کیا کریں؟ سو جائیں اسی طرح؟ تو ہمت نہیں ہو رہی۔ لہذا دونوں اپنے بستر سے اٹھے اور یہ فیصلہ کیا کہ آج کی رات تو کسی بھی طرح گزارتے ہیں، صبح ہم فوراً صبح ہوتے ہی جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہی گزارش کریں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اوپر منتقل ہو جائیے اور ہم نیچے۔ اور پھر وہ تمام رات انہوں نے بستر کی بجائے گھر کے ایک کونے میں جا کر دونوں دبک کر بیٹھ گئے، جہاں انہیں یہ اندازہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نیچے نہیں ہوں گے۔ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئے اور ساری رات اسی طرح گزاری۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے چلنا پھرنا پڑا تو ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ کونوں میں یوں چلتے، کونوں میں دیوار کے ساتھ لگ کے یوں چلتے، درمیان میں نہ آتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم کسی ایسی جگہ پر پڑ جائیں کہ جہاں نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں۔ لہذا دیواروں کے ساتھ کونوں میں چلتے اور زیادہ وقت تو بس دبک کر ایک ہی جگہ بیٹھے رہے۔ تمام رات یوں جا کر بسر کی ان دونوں نے۔ اور جب صبح ہوئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے
اور یوں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ واللہ ما اغمض لنا جفن هذه اللیلہ لا انا ولا ام ایوب، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم تمام رات ہم تو اپنی پلک بھی نہیں جھپک سکے، نہ تو میں اور نہ ہی ام ایوب، ہم دونوں نے یہ رات اسی کیفیت میں گزار دی ہے کہ تمام رات نیند تو بہت دور کی بات ہے، سونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم دونوں تو آج تمام رات اپنی یہ پلکیں بھی نہیں جھپک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے اور وجہ دریافت فرمائی کہ خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں سو سکے؟ پلک بھی نہیں جھپک سکے، کیوں؟ کیا ہو گیا؟ تب ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہاں نیچے اور ہم وہاں اوپر، آپ کا درجہ اور آپ کا مقام اور رتبہ جو ہے اوپر، اور یہ کہ آپ کا رشتہ ہے آسمانوں والوں کے ساتھ، کہ آپ کے پاس تو وہاں آسمانوں سے اللہ عز و جل کی جانب سے فرشتے آتے ہیں اور وحی لے کر آتے ہیں، تو آپ کا مقام ہے اوپر، لیکن ہم نے یہ کیا کیا کہ آپ نیچے اور ہم وہاں اوپر؟ یہی بات تھی جسے سوچ سوچ کر ہم دونوں میاں بیوی تمام رات سو نہیں سکے اور یوں ایک کونے میں دب کے بیٹھے رہ گئے اور اسی حالت میں رات گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گفتگو سنی ابو ایوب کی زبانی، تو فرمانے لگے ہون علیک یا ابا ایوب، اے ابو ایوب ذرا اپنے آپ پر رحم کیجئے، ترس کھائیے اپنے آپ پر، یہ جگہ کے اوپر نیچے ہونے سے مرتبے اور مقام کا کیا تعلق ہے؟ آپ وہیں رہیے، اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ یا ابا ایوب انہو ارفق بنا ان نکون فی السفل لکثرت من یغشانا من الناس، یعنی اے ابو ایوب میرے لیے سہولت اسی میں ہے کہ میں نیچے رہوں، کیونکہ بڑی تعداد میں اب یہاں ملاقاتیوں کی آمد و رفت کے سلسلے رہیں گے، لہذا میرے لیے اسی میں سہولت ہے کہ میں یہاں نیچے رہوں کہ لوگوں کے ساتھ یہ ملاقاتیں، یہ میل جول وغیرہ۔ اور مقام و مرتبے کا اس منزل سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نچلی منزل ہے یا بالائی منزل ہے، مقام و مرتبہ الگ، اور یہ منزلوں کی باتیں یہ نظر آنے والی کہ یہ پہلی منزل یہ دوسری منزل، یہ باتیں ہیں الگ۔ یوں جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تب یہ بات سمجھ میں آ گئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو۔ ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلے میں مزید گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔